السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ ویڈیو سالکان طریقت کے لیے ہے۔ باطنی قبض کا علاج یاد رکھیے گا، جس طرح گرگٹ 18 رنگ بدلتے رہتے ہیں، بکیرتے بھی ہیں، اسی طریقے سالک کی حالت یعنی اپنے ایک حالت پہ سٹیبل نہیں رہتی۔ بعض اوقات قبض ہو جاتا ہے یا غلبہ حال ہو جاتا ہے، جس کو آپ سکر کہتے ہیں۔ خیر وہ کیفیت تو بہت بلند ہے، لیکن میں قبض کی طرف آ رہا ہوں کہ اعمال میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، غفلت ہو جاتی ہے، سستی ہو جاتی ہے، ایون کہ وظائف بھی رہ جاتے ہیں، اعمال میں بالکل کمی ہو جاتی ہے، اور نمازوں تک سالک سے چھوٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے پھر سالک کیا کرے؟ سالک پریشان ہو جاتا ہے۔ سالک پریشان ہو جاتا ہے کہ مجھے نظر بد لگی، یا جنات کی شرارت ہے، یا مجھ پہ جادو ہو گیا، پتہ نہیں مجھ پہ ٹونے ہو گئے۔ اس قسم کے اس کے ذہن میں، اس کے مائنڈ میں خیر اور شر کا جنگ چل رہا ہے۔ تو نہ تو اس کا تعلق جادو سے ہے، نہ اس کا تعلق جنات سے ہے، نہ اس کا تعلق شیطان سے ہے، نہ اس کا تعلق نفس امارہ سے ہے۔ ہاں نظر بد ہو سکتی ہے۔ تو اس کیفیت سے نکلنے کے لیے سالک کے لیے کون سا عمل اختیار کرنا چاہیے؟ بہت کم لوگ آپ کو بتائیں گے، کیونکہ ہم ان کیفیات سے گزر گئے ہیں اور گزر رہے ہیں۔ لہٰذا جیسے ہماری تعلیم و تربیت ہوئی ہے، ایسے ہم آپ لوگوں کی کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، پھر غلام علی شاہ کی قدر کیجئے گا، ان لمحوں کی بھی قدر کیجئے گا۔ یہ ایسے اعمال ہیں کہ آپ کو کوئی اور پیر نہیں بتائے گا۔ مجھے کراچی کے ایک صاحب کا فون آیا، بڑا قیمتی آدمی ہے، اپنا تعارف بھی کیا، عالم دین بھی ہے، اور اس کا ذوق اور شوق میں کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن میں نے افسوس کیا کہ جس شیخ کے ہاتھوں میں اس نے سالوں ضائع کیے، قصور شیخ کا ہے، مرید کا نہیں ہے۔ کتنا قیمتی اثاثے ضائع ہو رہے ہیں۔ تو مہربانی کیجیے، تجدید بیت کریں اور مشائخ کے پاس جائیں، اوراد قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، رفاعیہ، اور جو اویسیہ ہے اور سہروردیہ ہے، اور سلاسل کے جو اس کو سلیبس ہے، ان کے ساتھ اعمال ہے، ان سے سیکھیں، ان پہ عمل کریں۔ لیکن ایسے کامل شیخ کے ہوتے ہوئے بھی اگر آپ دوستوں سے سرٹیفکیٹیں لیتے ہیں اور آپ کے ذہن میں بھی آیا کہ میرے شیخ سے وہ برتر ہے، تو آپ وڑ گئے آپ۔ شیر افضل مروت کی بات۔ اچھا، بات اپنی طرف آتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یاد رکھیے گا، ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگان دین، جب ہم اس کیفیت سے دوچار ہو جاتے تھے، ظاہر تکلیف میں چلے جاتے تھے۔ کھانا اچھا نہیں لگتا، غیر اضطراری کیفیت ہوتی ہے، نیند نہیں آتی، اور راتوں کو جاگنا ہوتا ہے، کھانا اچھا نہیں لگتا، لوگ اچھے نہیں لگتے، در و دیوار اچھے نہیں لگتے، ایک عجیب سی الجھن ہوتی ہے، گھٹن ہوتی ہے، اندر کے بیزاری ہوتی ہے۔ تو اس کیفیت سے نکلنے کے لیے جب عبادت میں دل نہ لگے، اوراد میں دل نہ لگے، اعمال میں نہ لگے، اور دل پر قبضتاری ہو، دل میں سختی محسوس ہو، رونا تو درکنار، رونے والے کی شکل بنانے والے کو بھی دل نہ کرنا چاہے، یعنی ابکو تو درکنار، تباکو کو بھی توفیق نہ ہو۔ جس طرح اللہ یقبض و یبسط، اللہ قبض کر لیتا اور اللہ پراخی لاتا ہے۔ تو علامہ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب
الواقیت والجواہر، الواقیت والجواہر میں لکھا ہے کہ اس صورت میں سالک کو یہ ذکر کرنا چاہیے، وہ ذکر بھی بتاتا ہوں۔ اور شیخ المشائخ قطب عالم یعنی خاندان چشتیہ نظامیہ اور چشتیہ صابریہ سہروردیہ چاروں سلاسل کے بہت بڑے سرگرو یادکیات عبد القدوس گنگوہی اور ہمارے سلطان الاولیاء دیوان اعظم دیوان شاہ پشوری رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی بتاتے تھے۔ تو کیسا ہی سخت قبض کیوں نہ ہو، وہ پیٹ والا قبض نہیں، یہ روحانی قبض ہے۔ اور آپ کا دل میں گھٹن کیوں نہ ہو، الجھن کیوں نہ ہو، بیزاری کیوں نہ ہو، تو اس سے نکلنے کے لیے ہم آپ کو رستہ بتاتے ہیں۔ آپ کو اس صورت میں خاندان چشتیہ کا ایک ذکر کرنا چاہیے، یا باسطو، یا باسطو آپ 1000 مرتبہ پڑھیں اس کیفیت سے نکلنے کے لیے، جو میں نے خاندان چشتیہ نظامیہ میں بھی یہ ذکر سالکان طریقت کو اسباق میں بتایا ہے، 18-19 اسباق اس میں یا باسطو موجود ہے، اور بعض چشتیہ صابریت کے اسباق میں بھی یا باسطو میں نے بتایا ہے۔ تو یہ 1000 مرتبہ پڑھیں اور اس پہ پانی دم کر کے پیا کرے کچھ دن، باطنی کشائش بھی ہوگی اور ظاہری بھی ہوگی۔ ایک دوسری آپ نے کیا کرنا ہے، دوسرے میرے بھائیو آپ نے کیا کرنا ہے، یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام بحق لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 360 مرتبہ، 360 مرتبہ یا 313 مرتبہ، لیکن 360 مرتبہ بہتر اس کیفیت میں یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس پر آپ نے پانی دم کر کے پینا ہے، اور ساتھ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ نَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ آخر پہ 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جتنے بھی سالکان طریقت ہے، جتنے بھی سالکان طریقت ہے، یہ ان کو میں تحفہ دے رہا ہوں، اپنے ہیں یا غیر ہیں۔ جب آپ کی عبادات آپ سے چھوٹ جائے، اعمال چھوٹ جائے، مجاہدہ چھوٹ جائے، ریاضت چھوٹ جائے، فرائض میں خلل پڑ جائے، واجبات چھوٹ جائے، سنن میں خلل پڑ جائے، مستحبات چھوٹ جائے، نوافل چھوٹ جائے، اور آپ کا دل نہیں کرتا عبادات کی طرف، اعمال کی طرف، اذکار کی طرف، مجاہدات کی طرف، ریاضات کی طرف، چڑچڑاپن سے نکلنے کے لیے، الجھن کو حل کرنے کے لیے، غیظ اضطراری کیفیت سے چھٹکارا کے لیے، مصائب، آلام، آزمائش، خوف، اس سے نکلنے کے لیے آپ کے ساتھ حل آ گیا سالکان طریقت، یا باسطو 1000 مرتبہ، یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام بحق لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 360 مرتبہ یا 313 مرتبہ، لیکن علامہ عبدالوہاب شورانی کا 360 مرتبہ الواقیت الجواہر میں، اور عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ 1000 مرتبہ چشتیہ میں ذکر ہے، یا 1100 مرتبہ، ہمارے ہاں دونوں تعداد معتبر ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ یقبض و یبسط، اللہ یبسط تو ہوگا، پھر فراخی بھی لائے گا، کشاش غنا بھی ہوگا، کشاش رزق بھی ہوگی، اور آپ اندر سے آپ کا باغ و بہار ہوگا، اور انشاءاللہ ٹھنڈی ٹھنڈی لہریں ہواؤں کے جھونکے آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے۔ تو یہ سالکان طریقت کے لیے ہم نے آج آپ کو تعلیم کیا، جب بھی آپ پر یہ کیفیت آ جائے تو یہ ہتھیار استعمال کریں، انشاءاللہ باغ و بہار ہوں گے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔